ایک اور چیز علماء نے بیان کی کہ کھانے پینے کے لیے جو جب دسترخوان لگتا ہے تو گھر کے سربراہ کے لیے لازم ہے کہ وہ ضابطہ مقرر کر دے، وقت مقرر کر دے کہ گھر میں رہنے والے تمام افراد دسترخوان پر یکجا ہوں گے، کیونکہ اگر دسترخوان پر آپ جمع نہیں ہو سکتے تو کبھی بھی کسی کام کے لیے آپ میں اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی خاندان دسترخوان پر جمع نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کسی کام پر وہ جمع نہیں ہو سکتے، چاہے وہ کسی کو کھانا ہو یا نہ کھانا ہو۔ یہ کوئی نہ کہے کہ آپ لوگ کھا لیں بعد میں کھا لوں گا، 1 گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، نہیں، ایک طے ہونا چاہیے، وقت مقرر ہونا چاہیے، اس کے بعد دسترخوان لگے، گھر کے سارے افراد کا جمع ہونا دسترخوان پر ضروری ہے۔ ایک اور اصول ذہن میں رکھیں، یہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کی تربیت یوں بھی کرنی ہوگی اور ان پر یہ لازم کرنا ہوگا کہ اولاد گھر سے جائے اور آئے تو سلام کرے اور سلام کر کے جائے، گھر سے نکلے تو ماں باپ کو سلام کر کے جائے اور جب آئے تو سلام کرے اور احتراماً اپنے والدین کے قدموں کا، ان کے ہاتھوں کا، ان کے چہرے کا بوسہ لے۔ یہ لازمی ہے، یہ اسلامی اصولوں میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک صحابی نے کہا، اس نے کہا کہ میں تو اپنے بیٹوں کا بوسہ نہیں لیتا۔ انہوں نے فرمایا جو باپ اپنے اولاد پر رحم و کرم نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا، تو پھر اس کے بارے میں کیا کہوں، اس کا دل سختی ہو سکتا ہے۔ تو احتراماً اولاد کے لیے لازم ہے کہ باپ اگر بعد میں آیا، اولاد گھر میں بیٹھی ہے، تو احتراماً کھڑے ہو جائے، اپنے والدین کی عزت اور ناموس کی خاطر کھڑے ہو جائے، ان کو سلام کرے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لے یا ان کے چہرے کا بوسہ لے۔ اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کا پیار اور محبت کی خاطر بوسہ لے، اسے محبت بڑھتی ہے۔ یہ بھی اسلامی اصولوں میں ایک اہم اصول ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا، نہیں سکھایا شروع سے، تو آپ یاد رکھیے کہ آپ کے اولاد نوجوانی کے عالم میں کبھی بھی نہ آپ کے ہاتھ کے بوسے لے گی، نہ آپ کے چہرے کا بوسہ لے گی، آر محسوس کرے گی، شرم محسوس کرے گی کہ آپ تو ہم بڑے ہو گئے، ہم داڑھی مونچھ والے ہو گئے، اب ہم کیا کریں، ہمیں تو شرم آتی ہے۔ لیکن شروع سے ہی ریہرسل کروائی، شروع سے مشق کروائی، تو آگے جا کر کبھی بھی اس طرح کے نیک عمل سے آپ کے اولاد کو گھبراہٹ محسوس نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک اور سنیے اصول، وہ اصول یہ ہے میاں بیوی کے لیے لازم ہے، جن کی اولاد ہے، میاں بیوی کے لیے یہ لازم ہے کہ اپنی پرسنل چیزوں کو اپنے اولاد کے سامنے شیئر مت کریں۔ مثال کے طور پر یہ مثال ہی دے رہا ہوں، اولاد گندے کام میں مبتلا نہیں ہے، اولاد غلط کاریوں میں مبتلا نہیں ہے، لیکن باپ غلط کاریوں میں مبتلا ہے اور وہ آپ کے اپنی اولاد کے سامنے ان غلط چیزوں کو بیان کرتا ہے، تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جن چیزوں کو آپ اپنی اولاد کے سامنے بیان کر رہے ہیں، وہ چیزیں آپ کی اولاد کرنے کے لیے بھی تیار ہو چکی ہے۔ اگرچہ آپ کے سامنے وہ نہیں کر رہے، لیکن آنکھیں چرا کر کے وہ ضرور یہ کام کریں گے۔ اگر آپ چوری کرتے ہیں تو اگر وہ چوری کے تمام تر مناظر اپنے گھر میں آپ بیان کرتے ہیں، تو یاد رکھیے ایک نہ ایک دن آپ کو یہ دن بھی بھگتنا ہوگا، یہ دن بھی دیکھنا ہوگا۔ آپ کی اولاد ان چیزوں میں ضرور پڑے گی۔ اگر آپ کوئی اور چیز، کسی اور نیگیٹو چیز کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو آپ کی اولاد نیگیٹو چیزیں سوچے گی اور کرے گی۔ ہمیشہ مثبت پہلو کو شیئر کیا کرے، ہمیشہ مثبت پہلو کو ذکر کیا کرے، اس سے یہ ہے کہ ذہن صاف ہوتا ہے، ذہن میں برے خیالات نہیں آتے، ذہن برے خیالات اور برے وساوس سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو علماء نے ان چیزوں کو بھی بیان کیا کہ اپنی پرسنل چیزوں کو اپنے اولاد کے سامنے قطعاً بیان نہ کیا کرے، حتیٰ کہ اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار سے بھی ناراض ہیں، کسی بھی قریبی سے آپ ناراض ہیں، تو ان چیزوں کو، اس ناراضگی کے پہلو کو اپنی اولاد کے سامنے بیان نہ کریں،
کیونکہ جو بغض اور جو نفرت آپ کے دل میں ہے، آپ کا بیٹا بیٹی سنیں گے تو ان کے دل میں بھی وہی نفرت بھر جائے گی۔